عزیز ساتھیوں، مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں اور باب علم و دانش، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ایام زندگی کے بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہ جو گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کی آواز دے رہی ہیں، یہ ہماری زندگی سے سانسوں کو کم کر رہی ہیں، ہماری زندگی سے ہمارے جینے کی امیدیں چھین رہی ہیں۔ زندگی کا ایک سیکنڈ جو گزر گیا، ساری دنیا لگی رہے، ساری دنیا کھڑی ہو جائے، اس جدوجہد میں لگ جائے کہ ہم اس سیکنڈ کو واپس لے کر آئیں گے، کسی صورت یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ الدنیا متاع قلیل، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اور آج کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ چند ایام بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور سال کے بعد پھر کس نے دیکھا، کس کو نصیب ہوا، کون اس دنیا میں رہا، کون کس سے ملا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال مردار سی ہے، اور اس کی ہرس میں لگنے والے لوگ اس مردہ جانور سے کھینچ کر گوشت کھانے والے کتے ہیں۔ متفقن علیہ، مسند احمد، بخاری اور معتین کی روایات ہیں کہ جو اس کی جدوجہد میں لگ گیا، جس کا ویژن یہ بن گیا کہ بس دنیا ہے، اس کے علاوہ یہاں کیا رکھا ہے، اس کے علاوہ ہم نے یہاں اور کیا کرنا ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مردار سے چھین کر کھینچ کر گوشت کھانے والے کتے ہیں۔ انسان چشم تصور کے ساتھ سوچے کہ اگر ایک انسان لڑائی یا جھگڑے کے اندر دوسرے انسان کو ان القاب کے ساتھ مخاطب کرے تو سامنے والا اس کو برداشت نہیں کرتا، تو ان الفاظ کے ساتھ جب ہمیں مخاطب کیا گیا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کتنی خراب چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دنیا ہے یہ چمکتے سانپ کی مانند ہے، جب اس کے قریب جاؤ گے تمہیں ڈس لے گی، تمہیں کھا جائے گی، تمہیں نگل جائے گی۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جا رہی ہیں، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں غفلت کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ کیسے گزر رہے ہیں، مل سکتے ہیں، دوبارہ آ سکتے ہیں،
مشہور حدیث ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر نہیں آتے تھے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ رمضان میں تراویح میں ایک صف، نماز میں چند لوگ، عبادات کا ذوق نہیں، قرآن سے انس نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، اللہ کی یاد نہیں، نبی علیہ السلام کی قربانیاں یاد نہیں، اور مستی میں بیٹھے ہیں. دن میں پتہ نہیں کتنوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنوں پر بہتان لگاتے ہیں، کتنوں کے تمسخر اڑاتے ہیں، کتنوں کی کردار کشی کرتے ہیں. ماں باپ اولاد کو اس رویے سے بولتے ہیں کہ بیٹا باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو اپنی پرائیویسی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، ان کی عزت کرو، ان کے پاس بیٹھو اگر تم نسلوں کو بچانا چاہتے ہو. باپ کے ساتھ بیٹا اگر راز کی باتیں کرے تو اس باپ کو دور حاضر میں شکریہ کلمات ادا کرنے چاہیے کہ میرا بیٹا کسی تیسری جگہ اپنے ایموشنل ضائع نہیں کر رہا، اپنا درد دل بیان نہیں کر رہا. میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جمع پونجی اولاد پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، راہ حق میں لڑنے والوں پر خرچ کیا کرتے تھے. مال کا حساب پائی پائی کا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں جو مال تھا میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے جان کر بھولے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دیجئے. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں خوشی کے مارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جا پڑی. تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش کیوں کرنا ہوں، آپ نے اتنی بڑی جو دعا دی. تو حضور نے چشم نم کے ساتھ کہا کہ میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. احساس، وفا، تعلق، قربت اگر کوئی سیکھے تو وہ نبی کی ذات سے. رمضان مبارک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جمعے کے اندر صرف روزے کے موضوع پر خطبے ہوتے جائیں. اخلاقیات کہاں ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہماری تجارت کیسی ہے؟ ہم جو رزق کما رہے ہیں یہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے. اور امت کے اندر سب سے بڑا
جو نقصان ہوا، جو لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ معاشرے میں نظر دوڑائیں، چوکوں پر، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر، گھروں کے اندر سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ہم دور پیغمبر کو دیکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر کوئی فرد زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا، کوئی بھی شخص صدقے کا مستحق نہیں تھا۔ جس کا لگتا کہ یہ فائنینشلی کمزور ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو امیر المومنین وقت کا اپنے کندھے پر اٹھا کے ان کے گھر میں راشن پہنچاتے۔ مالداروں کو نصیحت تھی کہ جمع پونجی جمع نہیں کرنی ہے، پیسہ جمع نہیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک آ گیا، جہاں مسلمان عبادات کے اندر اضافہ کریں گے، تلاوت قرآن کے اندر مال و متاع بھی جمع ہے، ہر ایک چیز کے اوپر غور کی، افطاری کے اوپر کی، بڑے بڑے افطار کے دسترخوان سجائے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے مالدار آئے، نامی گرامی شخصیات آئیں، دسترخوان پر کھایا، عیاشی اڑائی، چلے گئے۔ لیکن اس میں سے کسی فرد واحد کو یہ گمان نہیں ہوا کہ یہ جو مال جس کا ہم نے کھایا، اس نے اس مال کا حق ادا کیا بھی تھا یا نہیں۔ یہ جو دسترخوان افطاری کے لیے لگا، اس مال کو، اس کی تعداد کو گن کر اس نے زکوٰۃ بھی دی یا نہیں دی؟ یہ حلال مال تھا بھی یا نہیں؟ اگر کھا کر گئے ہو اور وہ مال حلال نہیں تھا، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں تھی، تو آپ اسی دن نماز عشاء کے اندر اپنی خشوع اور خضوع کا اندازہ لگا لینا کہ یہ جو لقمہ میں کھا کر آیا تھا یہ حلال کا تھا بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ایک لقمہ حرام مال کا کھاتا ہے، 40 دن تک اللہ رب العزت عبادت کا ذوق، اس کا مزہ، اس کا شعور چھین لیتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے مال کا تخمینہ لگائے، اندازہ لگائے، بینک میں پڑا پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے، ہر مسلمان اس کو تقسیم کرے، 40,000 کے اوپر 500 الگ کرے، اور لاکھ کے اوپر اپنا جو ہے پیسہ الگ کرے، 2 لاکھ کے اوپر اپنی رقم جو ہے 3% الگ کرے اور وہ رکھ دے۔ پورے سال کی جو کمائی اس کے پاس موجود تھی اس نے رکھ دیا۔ اب رکھنے کے بعد زکوٰۃ تو نکالی لیکن مستحق تک نہیں پہنچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا پہلے زکوٰۃ کا مال مدرسے والوں کو دو، پہلے زکوٰۃ کا مال بڑے ادارے والوں کو دو، بڑی NGO والے کو دو، نہیں، فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اپنے پاس والے، قریبی۔ ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی زکوٰۃ کا مستحق تھا
اور میں نے نام کمانے کے لیے وہ پیسہ بڑے ادارے کو دیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہ پیسہ مدرسے کو نہ دو، بلکہ یہ بھی تو دیکھو کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ کی وہ زکوٰۃ لگی بھی یا نہیں، آپ کا وہ پیسہ کسی حقیقی جگہ پر جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں لگا بھی یا نہیں. پیسہ تو نکال دیا، لیکن فرمان اللہ اور فرمان رسول اللہ وذی القربیٰ، دیکھو تو صحیح، پہلے آپ کے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. فدیے کا بھی یہی حکم، روزے کی قضاء پر جو فدیہ ہے اس کا بھی یہی حکم، فطرانے کا بھی یہی حکم، صدقے کا بھی یہی حکم. آپ بیٹھیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے پاس کے چند گھر جو ہیں، جو 10 گھر ہیں، جو 20 گھر ہیں، آپ اس کا رات کو اندازہ لگائیں. کون سا شخص ہے کہ جس کے گھر کے اندر ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے اور لگنے کے بعد اس کا گھر، اس کے بچے وہ بھی عید منا لیں، وہ بھی اچھے کھانے کھا لیں، اچھی افطاری کر لیں، اچھی سحری کر لیں. اگر آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں، پھر کوئی آپ کے اوپر دعویٰ کسی کا نہیں. لیکن آپ کے رشتہ داروں کے اندر وذی القربیٰ دوسری شرط رکھی، والیتامیٰ، جو یتیم ہیں ان کو دو. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہاں اللہ نے فرمایا والیتامیٰ، یتیموں کو مال دو جو آپ کے پاس زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا ہے. یہاں ہمارا معاشرہ یتیم کا مال کھاتا ہے. قرآن نے فرمایا قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی جس کے پیٹ میں سے سانپ اس کی آنتڑیوں کو ڈستے ہوئے نظر آئیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا یتیم کا مال کھانے والے، یتیم کی میراث ہڑپ کرنے والے، چاہے ہمارے طبقے کا امیر ہو، ہمارے طبقے کا مالدار ہو، ہمارے طبقے کا پڑھا لکھا ہو، ہمارے طبقے کا دیندار ہو، سب ایک ہی صف میں ہیں، میراث کھا رہے ہیں. یتیم کا مال، بھائی بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں پڑا ہے. ہماری زمینوں کی تقسیم کے بعد ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں سے بالشت میری طرف آ جائے، دوسرے کی طرف نہ جائے. پھر آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی معرفت کو تلاش کر رہے ہیں، نیکی کے اوپر جزا مانگ رہے ہیں، نیکی کے اوپر بدلہ چاہ رہے ہیں. کسی شاعر نے شکوہ برا انداز میں کہا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کہیں اے میرے اللہ میرا حال تو دیکھ، کیا کر دیا گیا ہمارے ساتھ، پٹ گئے، مار دیے گئے، رل گئے، ختم کر دیے گئے، پس گئے، ظالم ہم پر مسلط. آسمان سے جواب آیا، بندے ذرا نامہ اعمال تو دیکھ، تلک الایام نداولها بین الناس. اعمال کی طرف تو نظر ڈال، تو نے دن کیسے گزارے، تو نے راتیں کیسے گزاری. اچھی گزاری ہوتی تو ایک جماعت تھی 313 5000 کے لشکر پر بھاری تھے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتے گئے. آج دنیا کے اندر 57 ممالک ہیں، کوئی ایک بھی جو ہے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے اعمال ٹھیک نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا نقصان، افطاری کے اندر وہ اشیاء استعمال کی جاتی ہیں کہ جس کے مال سے مسلمان کی گردن کاٹی جا رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے. اسرائیلی تمام تر اشیاء، یہ نہیں ہے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سال تو فلسطین کے حالات پھر کچھ کم ہوتے آئے. گزشتہ سال فلسطین کے حالات اتنا تنگ تھے، بڑے بڑے مدارس کے محتمیم انہوں نے مدارس کی افطاریاں رکھی، پوری افطاری میں
ہر ایک چیز جو وہاں تھی وہ فلسطین کے خلاف استعمال شدہ چیزیں، کوکا کولا، پیپسی، تمام تر چیزیں افطاری میں رکھی ہوئی۔ میں نے چشم تصور کے ساتھ سوچا کہ ہم تو قنوت نازلہ بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم کر، اپنے جیب سے پیسے نکال کر ظالم کے ہاتھ دیتے ہیں، اب یہ ہمارے پیسے لے کے ان کا گلا کاٹتے۔ انصاف کہاں رہا؟ درد دل کہاں رہا؟ حق کہاں رہا؟ مسلمان کہاں رہا؟ مسلمان کا کردار کہاں رہا؟ تو جب ہمارا المیہ یہ ہے تو ہم تو مدد کے پھر قابل نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں مڑ کے دیکھنا چاہیے، بے یار و مددگار چھوڑنا چاہیے، ہمارا تو حق بنتا ہے۔ تو فرمایا جب زکوٰۃ کا مال تم نکال کر رکھتے ہو تو پہلے رشتہ داروں کے اندر، قربت والوں کے اندر ڈھونڈیں۔ اس میں بھی دو طبقے ہیں، ایک غریب واضح ہے، ایک ہماری زبان میں سفید پوش جسے کہتے ہیں، وہ مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ آئیں نا کسی دن بیٹھیں میرے پاس، میں انگلیوں پر گن کے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کسی دن بیٹھیں میں بتاؤں گا۔ گزشتہ عشر کا مسئلہ چلا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بات چلی، وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جس دن تم کاشت کرو پھر کاٹو، وَآتُ حَقَّهُ، اپنی ڈوگی میں سے، اپنی زمین میں سے، حَصَادَهُ، اپنے مال کو جو رب کو دینا ہے، جو اس کا ہے، وہ وہیں الگ کرو۔ اس کا گھاس، اس کا پھوس، اس کی جو ہے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی ہیں تیسرے حصے کی۔ آپ گیہوں تو دے دیتے ہیں، مکی دے دیتے ہیں، لیکن اس کی جو اشیاء ہیں وہ کیوں نہیں نکالتے؟ گھاس پر نہیں ہے، مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو برتن زائد پڑے ہیں، جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، وہ اس برتن پر کیا زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہمارے کپڑے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہم مال کا اندازہ کرتے ہیں 1 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، اور گھر کے جو ہے کچن کے اندر ایسے برتن پڑے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوئے، نکلے نہیں ڈبے کے اندر سے۔ اس کا اندازہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا حساب کیوں نہیں کیا؟ کیسے زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ مال کے اوپر کیسے زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ آپ نے اتنے بڑا جو ہے 50-100 بریاں گھاس جو ہے رکھا ہوا ہے، اس پر کیوں نہیں آئی؟ آپ کی زمین پر کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیوں اندازہ، کیوں سمجھ نہیں ہے اس بات کی؟ تو یہ المیہ ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ بیٹھے بات کر رہے تھے، آپس میں بات چلی کہ عشر کا مال کس کو دیا جائے۔ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کا شوہر انتقال کر گیا، تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے چل رہا ہے آپ کے گھر کے نظام؟ اس نے مجھے کہا کہ جس دن سے میرے شوہر کا انتقال ہوا، اس دن سے آج تک میرے بچوں نے دودھ والی چائے نہیں پی۔ یہ یہاں کی بات ہے، کہیں باہر کی نہیں کر رہا ہوں، کسی باہر ملک کی، اس یہاں کی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی ختم پڑھانے تھے تو جو بھینسیں تھی وہ بیچ دی، بکریاں بیچ دی، کچھ پیسے ادھار لیے، ختم پڑھا دیے، ہماری ماتمداری پر لگائے۔ ہمارا پیٹ بھرا، اس لیے بھرا کہ یہ معاشرے کے بڑے ڈاکو، بڑے چور یہ تانا دیں گے، تیرا شوہر مر گیا، تو نے قرآن نہیں پڑھایا، ایصال ثواب نہیں کیا، تو نے ان بدماشوں کو نہیں کھلایا، چوروں ڈاکوؤں کو نہیں کھلایا، ان کے جہنم کو نہیں بھرا، تو اپنی جمع پونجی لگا اور ان کا پیٹ بھر۔ درد دل کے ساتھ اس بات کو سمجھو کہ اس کا جمع شدہ مال ہم نے کھا دیا، رب کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی ہے ہمارے پاس؟ کوئی بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں جی ہم تو بڑے ٹھیکیدار تھے؟ ایک اور عورت کا واقعہ بتایا، کہا سال بھر میرے بچوں کو کسی نے سردیوں کے کپڑے لے کر نہیں دیے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، کسی سے مانگ نہیں سکی، اس لیے کہ بھائی عزت دار ہیں، میری بہنوں کے جہاں گھر بسے ہیں وہ لوگ بڑے اونچے گھرانے کے ہیں، مالدار ہیں، تو اگر کسی کے سامنے مطالبہ کروں گی
تو ان کی عزت پر داغ لگے گا۔ وہ بھائی مجرم نہیں ہے کہ جس کی بہن کے گھر کا یہ حال ہے، وہ بہنیں مجرم نہیں ہیں، اس معاشرے کے مالدار مجرم نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، امیر کو ہوس ہے کہ امیر سے امیر تر ہو جائے، اور غریب جو ہے پٹتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہو گیا۔ بڑی سخت باتیں ہیں لیکن درد دل ہے، دیکھی ہیں۔ زکوٰۃ کے مال نکالا، فطرے کا مال نکالا، اور جو ہے روزے کے جو ہے اس کا مال فدیے کا نکالا، بڑے بڑے مولویوں کو فون جائے گا، جناب من آپ ہماری 50,000 کی رسید کاٹیے، 1,00,000 کی کاٹیے۔ پڑوس کے اندر یہ جو لوگ تھے ان کو نہیں ملا، انہوں نے کہا بھی نہیں، اس لیے کہ انسان اتنا ظالم ہے کہ یہ جب بیٹھے گا تو پھر وہ جو ہے اس کے اوپر اس کی بات کرے گا، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کی 4 آدمیوں کے بیچ عزت تھی، اس کا مقام تھا، وہاں اس کو اچھے نام سے پکارا جاتا تھا، اور کوئی شخص گیا اور اس کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں یہ کیسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ فرمایا اس کی کردار کشی جب کی، اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ انہی 4 لوگوں کے بیچ اس کو ذلیل نہ کرے۔ ضابطہ ہے اللہ کا، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا منہ رکھا، اس کا رکھا، غلط فیصلے کیے، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات سے سچی بات ہو کس کی سکتی ہے؟ اللہ سے سچی بات دنیا میں کر کون سکتا ہے؟ تو فرمایا ہمارا معاشرہ، اور یہ رمضان کا اہم موضوع ہے، بہت کم لوگ اس کی طرف غور کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے تو چندے کا اعلان ہوگا، یہاں سے تو مدرسے کی بلڈنگ کا اعلان ہوگا، یہاں سے تو مسجد کے مینار اونچے کرنے کا اعلان ہوگا، یہاں سے رسید کا مسئلہ ہے، مولوی کے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دلائے گا کہ یہ پیسہ پہنچنا کس کے پاس چاہیے۔ رات کو ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب نے بتایا ایک استاذ مدرسے کا آیا موتمیم کی گاڑی میں، باہر نکلا تو مجھے کہتا میرے پاس 200 روپے تھے جو ابھی موجود ہیں، اگر گاڑی موتمیم کی نہ ہوتی تو وہ 200 روپے میرے خرچ کیے ہو جاتے اور میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ معاشرے کا مالدار ظالم مجرم نہیں ہے، یہ مدرسے کا موتمیم مجرم نہیں ہے۔ سال بھر پورا زندگی کا بہترین دور اس امام نے، اس معلم نے، اس استاذ نے تمہیں دیا۔ اگر یہ جوانی خرچ کرتا، بہترین گھر بنا سکتا تھا، بہترین تجارت کر سکتا تھا، بہترین مال کما سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں دیا۔ جب یہ کمزور ہوا تو جو ہے مسجد کے، اللہ ہدایت دے، جو مجاور ہیں، جو متولی ہیں، انہوں نے اٹھا کے امام کو باہر نکالا۔ اب وہ کس جو ہے بھوک میں پڑا ہے، وہ کس بیماری میں مبتلا ہے، اس کے گھر پریشانی آ گئی، کوئی ایک متولی اٹھ کر نہیں کہے گا کہ اس کے گھر کی پریشانی ہے چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں، کیوں کہ نوکر تھا، چلا گیا، آج دوسرا آ جائے گا، فری میں جو مل رہے ہیں۔ نہیں، اخلاقیات اس معیار تک پہنچ گئے۔ پھر مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے۔ حالات یہ بن گئے کہ معاشرے میں اس کٹی پٹی جو ہے حالات تک مسلمان پہنچ گیا۔ ہر جگہ مسلمان بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ مال اگر مالدار کے پاس پہنچتا تو دنیا کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا مسلمان نہ ہوتا۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ مستحق تک پہنچتا، کوئی غریب نہ ہوتا، ایک ہی طریقے کا کھانا ہر مسلمان کے گھر بنتا، لیکن کوئی اس کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دلاتا۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے مسئلہ یہ ہوا کہ جو امام نماز پڑھاتا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں،
اسی کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، لاوارث جیسے سمجھ لیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، مسلح پر کھڑا ہونے والا لاوارث نہیں ہے، یہ نماز قرآن پڑھانے والا لاوارث نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وارث مدینہ المنورہ میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا وارث مدینے والے کا رب ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے وارث ہیں۔ علامہ نبوی رحمہ اللہ نے لکھا، کہا جس نے علماء، حفاظ، امام کی بے قدری کی، برے القاب سے پکارا، بری بات سے پکارا، اس کو تانے دیے، اس کو تکلیف پہنچائی، مر گیا، رب کعبہ کی قسم قبر کھود کر دیکھو اس کا منہ اللہ قبلے سے ہٹا دیتا ہے۔ علامہ نبوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور جس کو شک ہے کبھی تجربہ بھی کر لیجئے گا۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، رمضان کا بہترین پیغام یہ ہے کہ اپنا مال، اپنی زکوٰۃ، اپنا خیرات، اپنے صدقات سب سے پہلے اپنے قربت والوں کو، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر اس کے بعد جس کو چاہو دے دو، تب جا کے تمہارا یہ مال حقیقت میں ان لوگوں تک پہنچے گا جن کے پاس پہنچنے کا حق ہے۔ اگر نہیں نکالو گے تو ہماری تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی، اور جو ہے اللہ کے سامنے ہم جو ہے مجرم قرار پائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کہا میدان محشر کے اندر لائن لگی ہوگی ان غریب لوگوں کی، یہ مانگنے والوں کی، یہ غریبوں کی، ان مسکینوں کی، حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول کو کہیں گے یا رسول اللہ اس کی شفاعت کیجئے، اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پوچھے گا معافی کی وجہ کیا ہے، کیوں تو سفارش کر رہا ہے؟ کہا جب میں پریشان تھا، مانگنے کے لیے گیا تھا، اس نے مجھے جو ہے جھڑکا بھی نہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، یہ نہیں جھڑکا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، اس سے میں نے پانی کا گلاس مانگا تھا، بڑے ادب کے ساتھ مجھے اس نے کہا بیٹھو پی کر جاؤ، اور پیو، چائے پی لو، پیسے نہیں ہیں، عزت کے ساتھ جو ہے مجھے اس نے گھر سے روانہ کیا تھا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے آج سفارش کے لیے آپ نے کھڑا کیا، میں اس کی سفارش نہ کروں۔ معمولی سمجھتے ہیں ہم اس بات کو، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی